قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو، کیونکہ سب گائیں ہمیں ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پانے والے ہیں۔ اب دیکھیے رنگ بھی واضح ہو چکا ہے، پھر کیسے مشابہ ہو گئی؟ پھر تو آپ کے لیے بہت ساری تو نکل گئی، اس میں سے تو کم رہ گئی، اس میں سے پھر آپ کوئی کر لو۔ لیکن ان کی تسلی نہیں ہوئی، ایک اور سوال کر دیا، تیسرا مطالبہ کر دیا، اور پھر یہ کہ وہ کیسی ہو، یعنی کیا کرتی ہو، اس کے کام کے اعتبار سے ان سے انہوں نے سوال کیا۔ اصل پہ تو ان کی سرکشی تھی نا کہ وہ حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ساتھ ہی کہا وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اور پتہ نہیں کیسا انشاءاللہ تھا، ہمارے جیسا تھا یا بہتر تھا۔ مسلمان بھی آج کل جو کام نہیں کرنا ہوتا اس پر بڑے زوردار انداز میں انشاءاللہ کہتے ہیں تاکہ ہمارے سر سے ٹل جائے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پالیں گے، یعنی ہمیں گائے مل جائے گی۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں کبھی گائے نہ ملتی۔ تو بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ انشاءاللہ کہنا نہیں چاہیے، اگر ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکہف میں خاص ہدایت کی گئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہیے کہ میں کل کروں گا، مگر یہ کہ آپ انشاءاللہ کہیں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی گفتگو میں انشاءاللہ کہتے تھے، جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس جب ان کے بہن بھائی اور سارے بنی اسرائیل گئے تو انہوں نے کیا کہا، ادخلوا مصر انشاء اللہ آمنین، مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا امن سے رہو گے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی انشاءاللہ کہہ کر اپنے عزم اور ارادے کا اظہار کیا تھا جب ان کے والد نے ان کو کیا حکم دیا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں ذبح کروں، یعنی ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، تو انہوں نے کہا افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا کر لیجیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ کہا، وہ کب کہا تھا کچھ یاد ہے؟ جب مدین میں شادی کے موقع پر کانٹریکٹ ہو رہا تھا نکاح کا، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے، یعنی آپ فکر نہیں کریں، جو ہم معاہدہ کر رہے ہیں یہ پورا ہوگا۔ اسی طرح کاموں کی برکت کے لیے بھی انشاءاللہ کہنا چاہیے، یعنی پکا ارادہ ہو تب بھی۔ امام نووی کہتے ہیں جب بھی انسان کہے کہ میں یہ کام کروں گا تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، اس سے برکت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور جب اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا نام لے کے ہم کوئی عہد کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔